ہیلو معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، شہنشاہ عرب و عجم، مالک کون و مکان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن کے سر خالی ہے، ٹوپی یا رومال ہو تو ٹوپی یا رومال سے اپنے خالی سروں کو ڈھک لیجئے۔ یہ پاکیزہ بزم ہے، محبت کی جگہ ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں جس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کا لکش و مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عالی جناب محب گرام ارشاد صاحب نے ہمیں اور آپ کو اپنے دولت قدے پر اپنی دختر نیک اختر کے عقد مسنونہ کے سلسلے میں بلایا ہے، دعوت دیے ہیں۔ یہ نکاح کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ یعنی گویا کہ جس نے نکاح کرنے سے انکار کیا اس نے مجھ سے انکار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرنا بھی اعمال جنت میں سے ایک عمل ہے، لیکن آج ہمارے معاشرہ کا حال تو اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ ہم صرف شادی ہی کو جو ہے، یعنی عقد ہی کو جو ہے لفظ سنت میں رکھے ہیں، باقی چیزیں سب اس سے ہٹ کر کے ہیں۔ چاہے آپ کہیں کا بھی جو ہے جائزہ لے لیجئے، ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیے تو آپ کو پتہ یہی چلے گا کہ نکاح میں جو ہے لفظ نکاح جو ہے صرف یہی جو ہے تو سنت باقی رہ گئی ہے، اور باقی سارے خرافات سب آ کے شامل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری شادیوں میں جو ہے پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نکاح کو سستا کرو، نکاح کو آسان کرو، لیکن آج ہم نکاح کو بھاری کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح یہ کیا چیز ہے؟ نکاح جو آج ہم کرتے ہیں، اتنے سارے باراتی آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ہاں اس کا جو ہے ولیمہ آپ کو ملے گا کہ ولیمہ آپ کریں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکے والے اگر دعوت نہیں دیے رشتہ داروں کو تو سب، چاہے خالو ہو، پھپھا ہو، نانا ہو، ماما ہو، سب ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی ہمیں دعوت نہیں ملی، فلاں کے جو ہے تو بیٹی کی شادی ہوئی ہمیں دعوت نہیں ملی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم نے شادیوں کو جو ہے مہنگا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جن بچیوں کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہونے چاہیے، آج وہ بچیاں سسکیاں لے رہی ہیں، آج وہ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں، آج وہ بچیاں پھانسی کے پھندے پر لٹکنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور آپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، اسلام سے ہم ہٹیں گے، اسلام سے اگر ہم ہٹیں گے تو ہمارے اوپر پریشانیاں ہی آئیں گی۔ آج ایک بیٹی کا باپ ہے، بچی کی عمر 20 سال ہے، رشتہ ہو چکا ہے، بات طے ہو چکی ہے، لڑکے والے پسند کر لیے ہیں، لڑکی والوں نے بھی پسند کر لیا ہے،
لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ 200 لوگوں کو جو ہے دعوت دے کر کے وہ اپنے گھر میں رسم میں بلائے۔ آج وہ اپنے گھر میں 200 لوگوں کو 100 لوگوں کو جو ہے منگنی میں مولا بلائے۔ اب وہ بندہ مجبور ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ بچی کی شادی فکس ہو چکی ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اور معاشرہ جو ہمارے اتنے دجال ہو چکے ہیں کہ معاشرہ بھی انتظار میں ہے، اگر دعوت نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ بدلہ نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس کا سپورٹ کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کا سہارا بن کر سامنے آتے اور ان کی بچیوں کا جو ہے شادی ہونے تک ان کا سپورٹ کر کے پائے تکمیل تک پہنچاتے۔ اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ شادی یہ ہے کہ 2 گواہ ایک وکیل، ایجاب و قبول کرنے کا نام شادی ہے۔ 2 گواہ ایک وکیل اور جو دین مہر ہوتا ہے وہ چیز، خطبہ نکاح، بس اسی کا نام نکاح۔ انہی چند چیزوں میں جو ہے نکاح کا جو ہے یعنی ماحصل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے خرافات ہیں، اس میں سارے خرافات ہیں۔ تو اب جب جہاں خرافات ہوں گے تو وہاں پریشانیاں بڑھیں گی۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، جہاں تک ہو سکے دوسرے کا سہارا بنے، دوسرے کا بوجھ نہ بنے۔ آج ہم دوسرے کا بوجھ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس نکاح کو پیارے آقا نے آسان کرنے کا حکم دیا، جس نکاح کو ہمارے شریعت اسلام نے آسان کرنے کا حکم دیا، آج وہ ہمارے اوپر سر کا بوجھ بنتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے آپ یہاں کوئی باپ، کوئی بیٹے کے باپ ہوں گے، کوئی بیٹی کے باپ ہوں گے، کوئی بیٹے کی باپ کی شکل میں ہے، کوئی بیٹی کے باپ کی شکل میں ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، خدا کے واسطے کسی کا بوجھ نہ بنیں، آسانیاں پیدا کریں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ دیکھاوا ہے۔ آپ دکھا کر کے چلے جائیں گے، آپ لڑکیوں کے باپ پر قرض کے بوجھ ڈال دیں گے، آپ لڑکے کے باپ دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے قرض میں دب جائیں گے، لیکن یہ قرض کب تک؟ یہ ختم نہیں ہوں گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ مستیاں کسی اور نے کیا، مزے کوئی اور لے کے چلے گئے، آپ کے ہاں آئے، گلے تک کھایا، آپ نے اتنی سارے انتظامات کیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ارے بریانی تو کھلایا، اس میں نمک ہی نہیں تھا، ارے کون باورچی کو بولا دیا یار کھانا تو ایسا تھا، نہیں بولاتا ہی تو اچھا تھا۔ یار جنہوں نے اپنی کمائی، پوری زندگی کی کمائی اپنے بچے کی شادی میں لگا دیا، اور آپ نے 10 منٹ میں اس میں عیب نکال کے چلے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، پیارے آقا کا ارشاد ہے، ما آبا تعاون قط، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالے۔ ہم جس نبی کی امتی ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کا حال یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالے، کبھی عیب نہیں نکالے۔ اگر آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھانا تناول فرماتے، نہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن اپنی زبان سے شکایت نہیں ظاہر کرتے۔ لیکن آج ہمارے ہاں شکایتوں کے انبار ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمارے ہاں شکایتوں کے انبار ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے کم ہے اور پھینکتے زیادہ ہیں۔ اپنے گھروں میں ہڈی تک نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر اپنے گھروں میں کھانا ہو تو ہڈی تک نہیں چھوڑتے، ہڈی کو بھی ہم چوس چوس کر کے کھاتے ہیں، لیکن جب ہمیں شادی بیاہ میں جانا ہو تو اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کون نواب سراج الدولہ آ گیا ہے۔ جو چیز یاد رکھے، جس قوم کے پاس سے رزق گئی نا، یہ رزق ایسی چیز ہے کہ جس قوم کے پاس سے بھاگی وہ قوم ترستی رہ گئی۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، جو کھانا آپ کھاتے اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ آپ راتوں دن اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دن بھر جو ہے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں ایک دیوانہ کی طرح کہ ہر کسی طریقے سے 200-400-500 کما لیں، شام میں گھر جو ہے تو راشن لے کر کے جائیں گے، اچھا کھانا لے کر کے جائیں گے، گھر میں بنے گا اور کھائیں گے۔ کس لیے آپ؟ اسی لیے نا کہ شام میں اچھا کھانا سکون کا گھر میں جا کے کھائیں۔ لیکن جب اللہ کی نعمت ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر ہو، یا ولیمے کے موقع پر ہو، یا لنگر کے موقع پر ہو، یا پھر رسم کے موقع پر ہو، اگر ایسے وقتوں میں مجھے اچھا کھانا ملتا ہے تو ہم اس کھانے کو کیا کرتے؟ آدھا کھاتے ہیں، آدھا پلیٹ ہی میں چھوڑ دیتے۔ کہا گیا کہ نہیں، کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ کو چاٹ کر کے پورا صاف کر کے کھائیں،
اور اس طریقے سے کھائیں کہ کوئی اگلا بندہ جو ہے اس کو لگے ہی نہیں کہ یہ جو ہے بندہ اگلا کھا کر کے اس پلیٹ سے گیا ہے۔ ایسا اس طرح سے پلیٹ صاف ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارا تو حال ہے کہ آدھا کھاتے آدھا پھینکتے۔ یہاں تک حکم ہے کہ جو کھانا دسترخوان میں گر جائے، جو کھانا دسترخوان میں گر جائے، اس کھانے کو اگر کوئی اٹھا کر کے کھاتا ہے تو ایسے شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایسے شخص کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کھانا کھانے کی کتنی برکتیں ہیں۔ آج تو طرح طرح کی اسٹائلیں ہیں، طرح طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھائیں تو اتنا ہی کھانا لیں یا اتنا ہی کھانا کھائیں جتنا ہمیں کھلائے۔ پلیٹ میں اس سے زیادہ کھانا نہ لیں، اس کو برباد نہ کریں۔ آج یہ ہمارا ایک معمہ بن گیا ہے۔ کہیں پر بھی جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ کئی جگہ شادی میں گیا میں، ایسا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، جب میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھیں جو تو دنگ رہ گئی دیکھ کر کے، یار یہ اتنے کھانے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، دو آدمی کا کھانا یعنی وہ خود پھینک رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسا کھانا کم نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں عزت نکل جاتی ہے میرے ملت کے نوجوان اور گھر والوں کی۔ تو اسی لیے کسی کی عزت کی بھی فکر کرے ہمیشہ۔ دیکھیے کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں تو یہ سوچیں کہ میرے بعد بھی کوئی کھانا کھانے والا ہے۔ ہمارے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے، اکثر ہمیشہ یہ بات بتاتے تھے، بیٹا جب کھانا کھانا، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو کہیں بھی، تو یہ مت سمجھنا جو کھانا آیا ہے پورا کھا لو۔ یہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ تمہارے بعد بھی کوئی کھانا کھانے والا ہے، تمہارے بعد بھی کوئی کھانا کھانے والا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم کھانا کھائیں تو اس کا بھی خیال رکھیں اور ادب اور تقاضے کا خیال رکھیں، اور میرے ملت کے نوجوان نکاح کو آسان کریں۔ آئیے میں آج آپ کو ایک نکاح کے بارے میں بتاؤں۔ ہمارے باپ، آپ کے باپ، باپ کے باپ، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ معلوم ہے ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور معلوم ہے ان کا دین مہر کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے باپ، آپ کے باپ، باپ کے باپ، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ بڑی نکتے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل گھبرایا، کہنے لگے پروردگار دل گھبراتا ہے۔ آواز آئی، مہ یا آدم، اے آدم ٹھہر جا، رک جا، تمہارے دل لگنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تمہارے دل لگنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل، حضرت آدم کے بائیں پسلی کی ہڈی سے بائیں پسلی کی ہڈی نکالی جائے اور اس سے ایک خوبصورت لڑکی تیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ کو چاک کیا، بائیں پسلی کی ہڈی کو نکالی گئی، اس سے ایک خوبصورت حسن و جمال کا پیکر تیار کیا گیا، حسن و جمال کا مرقع تیار کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اب سوچنے لگا، یار جب یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے، دیکھنے میں اتنا اچھا ہے، تو چھونے میں کتنا اچھا ہوگا، چھونے میں کیسا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، آواز آئی، آدم ٹھہر جا، ابھی اس کو چھونے کی کوشش مت کرنا، ابھی اس کو ٹچ مت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، بارے الہ پروردگار، جب میرے ہی لیے تیار کیا گیا اور میرے ہی لیے بنایا گیا تو مولا پھر مجھے روکنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مولا مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئی، آدم تمہارے لیے تو بنایا گیا ہے، لیکن ابھی تمہارا نکاح اس سے نہیں ہوا ہے، اور تم ابھی ان کے لیے اجنبی ہو اور وہ تمہارے لیے اجنبی ہے۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے لیے اور اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے لیے یہ چھونا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، یہ چھونا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے میں جو رسم ہوتا ہے، معاف کیجئے گا آپ لوگ، میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہماری بات اچھی لگے تو عمل کیجئے گا، اور اگر بری لگے تو کھڑے ہو کے کہیے گا، حضرت
आप सही बात नहीं कर रहे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ही हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया, बनाया गया, लेकिन आवाज आया आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। अब हमारे मुआशरे में आज जो रस्म होता है, रस्म मंगनी जो आज हम करते हैं, हमारे मुआशरे का रस्म मंगनी क्या होता है? रस्म मंगनी में जो है जैसे रस्म हुआ नहीं, दूल्हा